باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومرد الفرق بین الجملۃ التامۃ والجملۃ الناقصۃ الی نوع الربط الذی تدل علیہ حیۃ الجملہ والسنخ النسبت الی آخرہ۔ گزشتہ درس کے آخر میں بتایا گیا تھا جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ کے سلسلے سے، اور یہ بتایا گیا تھا کبھی جملہ تامہ ہوتا ہے جیسے زید عالم یا المفید عالم، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو کلمے مل کر کے تو جملہ بنا ہے، مگر وہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے کہنے والا کہہ کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کچھ فائدہ پہنچے، سننے والا منتظر رہتا ہے، جیسے المفید العالم صفت اور موصوف کی شکل میں۔ یہاں جملہ تو ہے، دو کلمے مل کے تو بنا ہے المفید العالم، مگر یہ صفت موصوف ہے، یعنی ابھی سننے والا منتظر ہے کہ شیخ مفید کے بارے میں یا مفید عالم کے بارے میں کچھ کہا جائے گا۔ خوب، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پیراگراف میں فرما رہے ہیں مرد الفرق، مرد یعنی برگشت، رد یعنی پلٹنے اور رد سے بنا ہے مرد الفرق، ان دونوں کے فرق کی برگشت کدھر ہوتی ہے، محل رد فرق کیا ہے، کہاں اس کا فرق کہاں سے ظاہر ہوتا ہے، کہاں سے سمجھ میں آتا ہے فرق۔ مرد الفرق بین الجملۃ التامۃ والجملۃ الناقصہ، جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ کے درمیان جو فرق ہے، اس کا محل کیا ہے، کہاں سے یہ فرق نشأت پا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، پروان پا رہا ہے، اس کی برگشت کہاں ہے اس فرق کی۔ الی نوع الربط الذی تدل علیہ حیۃ الجملہ، یہ جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ جو کہا جا رہا ہے، کس بنیاد پر ان دونوں میں فرق واقع ہو رہا ہے، کیوں ہم ایک کو جملہ ناقصہ کہہ رہے ہیں اور ایک کو جملہ تامہ کہہ رہے ہیں، اس کی برگشت کدھر ہے۔ الی جو ہے متعلق ہے مردوں کے، یعنی یا یہ کہہ دیے کہ الی جو ہے وہ مردوں کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ مرد الفرق جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ کے فرق کی برگشت کدھر ہے، الی نوع ربط، اس نوع ربط کی طرف، ربط کی قسم کی طرف، کس ٹائپ کا، نوع یعنی ٹائپ، کس ٹائپ کا ربط پایا جا رہا ہے، الی نوع الربط الذی تدل علیہ حیۃ الجملہ والسنخ النسبت، جملے کی جو شکل ہے، حیت ہے، اور وہ جو نسبت ہے جملے میں، اس کی سنخ سے، کس قسم سے، کس صنف سے وہ نسبت ہے۔ تو جملے کی حیت اور جملے میں پائی جانے والی نسبت کی بنیاد پر یہ جملہ تامہ ناقصہ کہلا رہا ہے۔ ابھی آگے پڑھیے تو اور واضح ہوگا۔ فحیۃ الجملۃ الناقصہ، پس جو جملہ ناقصہ کی حیت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں حیت کو دیکھنا پڑے گا، شکل کو، اسٹرکچر اور ڈھانچے کو دیکھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ ان دونوں میں فرق کہاں سے وجود میں آ رہا ہے اور کیوں فرق ہے اور کس طرح کا فرق ہے۔ تو کہتے ہیں پس جملہ ناقصہ کی حیت کو جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے صیغے کو دیکھتے ہیں، تو یہ صیغہ، یہ اس کی شکل، یہ اس کا حیت اس کی اور اس کا اسٹرکچر، یہ دلالت کرتا ہے ایک نسبت اندماجیہ کے اوپر۔ نسبت اندماجیہ کیا؟ اندماج کہتے ہیں مکس ہو جانے کو، دو چیزوں کے مل کے ایک ہو جانے کو، مخلوط ہو جانے کو۔ جیسے آپ نے شکر اور دودھ، ٹھیک ہے، ملا دیا تو اب الگ الگ نہیں ہے، یا آپ نے شربت بنایا تو لیمو اور پانی اور روح افزا اور کیا شکر اور گلاب کی اوڑا سے ملا دیا تو یہ ایک چیز ہو گئی شربت۔ تو اندماج کہتے ہیں ایک دوسرے کے اندر مر مٹنے کو، فنا ہو جانے کو، مخلوط و مکس ہو جانے کو۔ تو یہ جملہ ناقصہ جو ہے نا، یہ نسبت اندماجیہ پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کیا؟ اے یندمج فیہا الوصف بالموصوف، جملہ ناقصہ میں ہوتا کیا ہے، صفت جو ہے یعنی العالم، یہ مندمج ہو جاتا ہے موصوف کے ساتھ، یعنی مکس ہو جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے، یعنی صفت اور موصوف دونوں مل کے ایک بن جاتے ہیں۔ جیسے وہاں پانی اور کیوڑا اور سب مل کر کے نیبو سب ایک بن گئے شربت، ٹھیک ہے، ویسے یہاں پہ بھی دونوں مل کر کے صفت موصوف بن کے ایک ہو گئے۔
صفت موصوف میں مل گیا. جیسے وہاں لیمو پانی میں مل جاتا ہے, کیوڑا پانی میں مکس اپ ہو جاتا ہے, تو اب کیوڑا الگ کیوڑا نہیں رہتا. یہ نہیں کہا جائے گا یہ کیوڑا ہے, یہ نہیں کہا جائے گا یہ پانی ہے, وہ ہو گیا شربت. ٹھیک ہے, تو صفت موصوف میں مندمج ہو گئی. علی نحو, اس طریقے سے کہ یصبح المجموع مفہوما واحدا, کہ اب دونوں ایک مفہوم ہو گیا, مفہوم واحد ہو گیا. خاصا, ایک مفہوم واحد خاص ہو گیا, و حصتاً خاصتاً, اور ایک حصہ خاص ہو گیا. جیسے وہاں شکر اور پانی مل کر کے شربت ہو گیا, ایک خاص چیز ہو گئی, ویسے یہاں پر پہلے مفید الگ تھا, عالم کا الگ معنی تھا, مگر جب آپ نے المفید العالم کہہ دیا تو یہ زید جو ہے یہی مفید بھی یہی عالم بھی ہے. جیسے گلاس میں رکھا ہوا شربت کیوڑا بھی ہے اور پانی بھی ہے, لیمو بھی ہے اور پانی بھی, مگر آپ بتا نہیں سکتے کہ اس میں لیمو کہاں سے پانی کہاں ہے. تو آپ نے کہا, اب آپ نے یہ نہیں کہا یہ لیمو ہے یہ پانی ہے, آپ نے کہا شربت ہے. اس طریقے زید جو ہے نا وہ المفید ایک الگ عنوان ہے, العالم ایک الگ عنوان ہے. آپ نے دونوں کو ملا کر کے زید کو کہہ دیا المفید العالم. تو زید کو دیکھنے کے بعد آپ نے المفید العالم کا, اب اس میں الگ نہیں کر پائیں گے کہ وہ اس میں مفید کہاں اس میں عالم کہاں ہے. نسبت اندماجیہ کا مطلب یہ ہو گیا. ومن اجل ذالک تکون الجملۃ الناقصۃ فی قوت الکلمۃ المفردہ, اسی وجہ سے چونکہ جملہ ناقصہ میں دونوں کلمات مل کے ایک ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے جملہ ناقصہ کو قوہ کلمہ مفردہ میں رکھا جاتا ہے. نہیں بمنزلہ قوہ, نہیں بمنزلہ کلمہ مفردہ ہوتا ہے یہ جملہ ناقصہ. وَأَمَّا الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى نِسْبَةٍ غَيْرِ اندماجیۃ, اور جملہ تامہ جو ہے وہ جملہ ناقصہ کے برعکس ہے, وہ جملہ اندماجیہ پر دلالت کر رہا تھا, وہ صفت و موصوف دونوں مل کے ایک ہو جا رہے تھے. جملہ تامہ میں پہلا حصہ الگ رہتا ہے, دوسرا حصہ الگ رہتا ہے اپنی جگہ. زید رہے گا, عالم رہے گا. ٹھیک ہے, دونوں مل کے ایک نہیں بن جائیں گے. جملہ تامہ یہ دلالت کرتا ہے ایک ایسی نسبت پر جو نسبت غیر اندماجیہ ہے. دونوں میں ربط تو ہے, زید عالم, ربط تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ, اور اسی ربط کی بنیاد سے ہم ربط کی بنیاد پر ہم ترجمہ ہے کر رہے ہیں, زید عالم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ زید کا معنی عالم میں جا کے ختم ہو گیا یا عالم کا معنی زید میں جا کے فنا ہو گیا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى نِسْبَةٍ غَيْرِ اندماجیۃ, جملہ تامہ دلالت کرتا ہے کہ نسبت غیر اندماجیہ پر. یبقى فیہا الطرفان متمیزین, متمیزین پہ دھیان دیجیے گا. متمیز یعنی اپنے امتیاز کے ساتھ باقی ہیں, متمایز ہیں اپنے تشخص کے ساتھ باقی ہیں. ٹھیک ہے, ممتاز ہیں, کہ جس میں کیا ہوتا ہے یبقى فیہا, جس میں دونوں طرف نسبت کے دونوں طرف متمایز باقی رہتے ہیں, نہیں پہچان کے لائق ہوتے ہیں, الگ سے ہوتے ہیں موجود. جیسے اوپر والے میں تھا کہ المفید العالم مل کے ایک ہو گیا تھا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ دونوں کا اپنا امتیاز باقی رہتا ہے, دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى نِسْبَةٍ غَيْرِ اندماجیۃ يَبْقَى فِيهَا الطَّرَفَانِ متمیزین, اس میں دونوں طرف متمیز باقی رہتے ہیں. احدہما عن الآخر, ایک دوسروں سے الگ ہوتا ہے, متمیز ہوتا ہے, تمایز یعنی متمایز ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, شناختہ شدہ ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے دونوں کی الگ الگ. اما الذہن وَيَكُونُ أَمَامَ الذِّهْنِ شَيْئَانِ بَيْنَهُمَا ارتباط كالمبتدأ والخبر, اور ذہن میں یہ دونوں جو ہیں نا جملے تامہ کے دو طرف جو ہیں, ذہن کے سامنے کیا ہوتا ہے, امامہ یعنی سامنے, ذہن کے سامنے نہیں, ذہن میں دو الگ الگ چیز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن دو چیزوں میں رابطہ ہے. جیسے زید ایک الگ چیز ہے اور زید کا ایک الگ معنی ہے, عالمون کا الگ معنی ہے, مگر آپ نے دونوں کو ملا کر کے نسبت غیر اندماجیہ کے ساتھ کیا کہہ دیا, زید عالمون کہا. دونوں میں نسبت تو ہوئی مگر ایسی نسبت نہیں کہ دونوں کو ایک کر دے. زید العالم میں جو زید ہے وہی کیا نام ہے, جو صفت موصوف کو آپ نے ایک کر دیا. زید العالم میں, زید العالم میں ابھی جملہ ناقص ہے تو آپ نے کہا زید العالم و جاء,
زید عالم آیا تو جا خبر ہوگی، یا زید العالم قائمون، زید عالم کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے خبر ہوگی قائم، لیکن زید عالم میں عالم خود خبر ہے. ٹھیک ہے. کل مبتدا والخبر. وقد تشتمل الجملۃ الواحدۃ علی نسب. اچھا کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے میں 2 جملے ہوتے ہیں، 3 جملے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے. عربی میں دیکھ لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید العالم جاء، میں نے مثال دی تھی ابھی، یا زید العالم قائمون. تو زید العالم جملہ ناقصہ ہے، اور نسبت جہاں پر جملے نسبت اندماجیہ پائی جاتی دونوں میں، اور زید العالم جاء، زید العالم مبتدا جاء خبر، ان دونوں کی نسبت اگر ہم دیکھیں گے تو آپس میں مبتدا خبر کی نسبت غیر اندماجیہ ہو جائے گی. وقد تشتمل الجملۃ الواحدۃ، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک جملہ مشتمل ہوتا ہے نسبت اندماجیہ پر بھی اور نسبت غیر اندماجیہ پر بھی. جیسے اس مثال میں المفید العالم مدرس، مفید عالم مدرس ہے. فإن النسبۃ بین الوصف والموصوف، فإن النسبۃ بین الوصف والموصوف اندماجیۃ، پس بے شک نسبت جو وصف اور موصوف میں ہے وہ نسبت اندماجیہ ہے. کون موصوف؟ جو مبتدا ہے. المفید مبتدا بھی تو ہے، المفید موصوف بھی ہے چونکہ العالم صفت آ گئی اس کی، اور المفید العالم مل کر کے مبتدا بھی ہے. تو فرما رہے ہیں وصف یعنی عالم اور المفید کی جو مبتدا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے جو نسبت اندماجیہ ہے. والنسبۃ بین المبتدا والخبر، لیکن المفید العالم جو مبتدا ہے اور خبر جو مدرس ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ غیر اندماجیت، نسبت غیر اندماجی ہے. وتمامیۃ الجملۃ نشأت من اشتمالها علی نسبت ثانیہ، اور جملہ جو جب تام کب کہلاتا ہے؟ جملہ تامہ اس کی تمامیت کہاں سے نشأت پاتی ہے؟ اس چیز سے نسبت پاتی ہے کہ جس میں مشتمل ہو نسبت ثانیہ پر. یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جہاں پر نسبت غیر اندماجیہ پائی جاتی ہے وہاں جملہ تامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جملہ جو ہے وہ بغیر نسبت غیر اندماجی ذہن میں رکھیے، میں نے اندماجی شرط کہہ دیا، اگر جملہ نسبت غیر اندماجی نہ رکھتا ہوگا، زید عالم کی طریقے سے نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں جملہ ناقص رہے گا، جملہ تام نہیں کہلائے گا. تو جملے کی تمامیت کہاں سے نشأت پاتی ہے، کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ نسبت ثانیہ یعنی نسبت غیر اندماجیہ سے. خوب. وَنَحْنُ إِذَا دَقَّقْنَا فِي الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ، اور جب ہم دقت کرتے ہیں جملہ ناقصہ میں، وَفِي الْحُرُوفِ مِنْ قَبِيلِ مِنْ وَإِلَىٰ، اور اس طرح کے حروف میں جو جیسے الا اور مین وغیرہ ہے، تو نجدو ہم پاتے ہیں کہ انہا جمیعاً تدل علی نسب ناقصتین، یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں نسبت ناقصہ کے اوپر، چاہے جملہ ناقصہ ہو اور چاہے حروف وغیرہ. نحن اذا دققنا فی الجملۃ الناقصۃ وفی الحروف من قبیل من و الی، چاہے وہ جملہ ناقصہ ہو یا حروف مین اور الی جیسے ہوں، ہم جس میں دقت پکڑتے ہیں تو پاتے ہیں کہ یہ سب کے سب نسبت ناقصہ پر دلالت کرتے ہیں. لا یصح السکوت علیہا، جس پر سکوت صحیح نہیں ہے. فکما لا یجوز ان تقول المفید العالم، جیسے کہ آپ کا صرف المفید العالم کہنا صحیح نہیں بلکہ المفید العالم مدرسن کہنا پڑے گا، المفید العالم جاء کہنا پڑے گا. جیسے کہ آپ جائز نہیں ہے کہ آپ المفید العالم کہیے وہ تسکت ساکت ہو جائیے. کذالک، اسی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ آپ کہیے السیر من البصرہ اور ساکت ہو جائیے. ٹھیک ہے. وہاں یعنی سیر سے بصرے سے سیر، بصرے سے سیر کدھر نہیں پتہ نا، بصرے کی اور کس نے سیر کی اور کہاں کی سیر کی. آپ نے کہا سیر من البصرہ، بصرے سے سیر کہا جاتا ہے، سر تو من البصرہ الکوفہ، میں نے بصرے سے کوفے تک سیر کی.
اور آپ نے کہا السیر من البصرہ، بس، اور خاموش ہو گئے، تو سامنے والوں کو فائدہ پہنچا. وہذا یعنی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان مفردات الحروف و ہیئات الجمل الناقصہ کلما تدل علی نسب اندماجیۃ خلافا لہیئت الجملۃ الناقصہ جملۃ التامہ. بس اس بات سے جو بھی ہم نے اس پیراگراف میں بیان کی، سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چاہے حروف ہوں، مفردات حروف سے مراد الگ الگ حروف، فی، من، الی وغیرہ، چاہے مفردات حروف ہوں یعنی حروف جر وغیرہ مثلا، یا جملہ ناقصہ کی حیت ہو، یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کون سی نسبت پر؟ نسبت اندماجیہ پر. خلافاً لہیئت الجملۃ التامہ، حیت جملہ تامہ کے برخلاف. فإن مدلولها نسبت غیر اندماجیۃ، کیونکہ جملہ تامہ کی جو حیت ہے، زید عالم یا زید العالم جاء، جملہ تامہ کی جو حیت ہے، فإنها مدلولها نسبت غیر اندماجیۃ، اس کا مدلول کیا ہے؟ نسبت غیر اندماجیہ ہے. سواء کانت جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، وہ چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.